جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تو دینا پڑے گا، برائی کا بدلہ برائی ہوتی ہے۔ ظلم کی تیسری قسم ظلم بینہ و بین نفسہ، ایک شخص نہ اللہ کے معاملے میں ظلم کرتا ہے، نہ شرک کرتا ہے، نہ مومنوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بس اوقات اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو کس کے ساتھ ظلم ہے؟ اپنی جان کے ساتھ۔ یہ عذاب کیسے سہے گی؟ فَنَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، آگ پہ 5 منٹ ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہے انسانیت کے لیے، اس آگ پہ جو آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، جو 69 گنے زیادہ ہے۔ اور ایک سروے رپورٹ کے مطابق اگر اس کی تپش 2000 سینٹی گریڈ ہے تو جہنم کی آگ 1,36,000 سینٹی گریڈ ہوگی۔ اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اس جہنم میں کیسے جلے گا؟ اور قیامت کو اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کریں گے، پوچھیں گے ماشاء اللہ کا تم فی سقر، بندے تم بڑے چودھری قسم کے تھے، بڑے سلام کلام تم سے لوگ کیا کرتے تھے، آج جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ اس وقت جواب دے گا بے نماز، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو بتائیے یہ ظلم کسی کے ساتھ تو نہیں کیا، کس کے ساتھ کیا ہے؟ اپنی جان کے ساتھ۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے کہتے کس نے دیکھا ہے آخرت کا دن، یہ دنیا کے 4 دن ہیں، یہ گزارو جیسے گزرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو، بندہ مر گیا، کہتے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پہ، نہ مارتا نہ مرتا، معاف کر دیجئے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ جس طرح ظلم کی 3 قسمیں ہیں میرے بھائیوں، ظالم کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا ظالم الظالم الاعظم الذي لا يدخل تحت شریعت اللہ تعالی، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی شریعت میں داخل نہیں کرتا، شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس کی مثال قرآن نے بیان کی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہر قسم کا گناہ قیامت کے دن معاف اللہ فرما دے گی اپنی مشیت کے ساتھ، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کو اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو ان لک الدنیا ومثلها معها اکنت مفتدیا بها، آج تو تم اکیلے کھڑے ہو، جتنی دنیا تھی ساری آج تمہیں دے دوں اور اتنی اور بھی دنیا دے دوں، یہ جہتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے مجھے دے دو گے؟ قال نعم یا رب، آج جو بھی لینا لے لے، جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ فرمائیں گے لقد عرضت منك اهون من هذا فابيت، میں نے کہا تھا شرک نہ کرنا، تو نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آج میرے پاس سوائے جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے اور کچھ نہیں ہے۔ الظالم الاعظم، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ الظالم الاوسط، درمیانہ ظالم، الذي لا يلتزم حکم السلطان، اسلامی حکومت قائم ہے، اسلامی حکومت کے ساتھ اسلامی نظام قائم ہے، اور پھر ایک رعایا میں سے کوئی فرد ان قوانین کا احترام نہیں کرتا، یہ ظالم ہے، یہ اپنے عمل سے ظلم کر رہا ہے، امت کے سکون کو برباد کر رہا ہے اور امت کے استحکام کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، لیکن مشرک سے کم ہے۔
والظالم الاصغر، سب سے چھوٹا ظالم جو اپنے عمل سے صرف اپنی جان کو ظلم نہیں کرتا بلکہ امت اسلامیہ کی بلندی کا دشمن ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ وہ شخص الذي يتعطل عن المكاسب والاعمال، جو کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کرتا، نہ دین کا کام نہ دنیا کا، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی ایسا عمل پیش کرتا ہے کہ قوم و ملت جو ہے اس کے لیے کوئی رہنمائی ہو جائے، اور کیا کرتا ہے؟ فَيَأْخُذُ مَنَافِعَ النَّاسِ وَلَا يُعْطِيهِمْ مَنْفَعَةً، لوگوں کے پرافٹ ہضم کرنا چاہتا ہے، خود کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا۔ آپ اس کی مثال جو چاہے فٹ کر سکتے ہیں، جو بندہ کام نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، بس لوٹنے کے چکر میں ہے، دینے کے چکر میں نہیں ہے۔ آپ اس کی کلیریفیکیشن اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں۔ میں اگر کسی کا نام لے لوں گا، کسی عہدے کا یا کسی اور کا، تو شاید یہ بات لاس نے جو اختیار کر جائے گی، لیکن ہر شخص اس تعریف کو سوچ سکتا ہے جو عمل بھی نہیں کرتا، کام بھی نہیں کرتا، بس ایک کام ہے پکڑ کے جیب بھرنا ہے، کسی کو دینا بھی کچھ نہیں ہے، ظالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم بڑا ہو یا چھوٹا اس کی ہولناکیاں بڑی ہیں۔ فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ تم تو سمجھتے ہو کہ آپ کی تاریکی میں نے یہ کام کیا ہے جو ظلم کیا ہے، تم اپنے اس عمل سے قیامت کی روشنیوں میں بھی تاریکیاں تمہارے مقدر میں لکھ لی جائیں گی۔ مومن نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، مومن قبر سے نکلیں گے، روشنیوں میں جائیں گے، اور تم قیامت کے دن بھی ٹکرے مارتے پھرو گے، تمہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، واتقوا الشح، بخیلی سے بھی بچ جاؤ۔ یہ دو انتہائیں ہیں، بخیلی سے بھی بچ جاؤ، ظلم سے بھی بچ جاؤ۔ فیکٹری کا مالک کارکنوں سے ظلم کر رہا ہے، کسی کے پاس بڑی دکان ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، تو کارکنوں سے ظلم کر رہا ہے۔ دنیا کی ہر اسٹیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ظلم و بربریت کی ایک چین چلی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ سبب کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں سے کیوں بچو؟ فرمایا فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، یہ ظلم ہی ہے، یہ بخیلی ہے جس نے مجبور کیا پہلی قوموں کو کہ انہوں نے قتل و غارت بھی کی اور حرمتوں کو بھی پامال کر دیا۔ جب انسان بخل پہ اتر آتا ہے، اور فرمایا اجود الداء البخل، دنیا جہان کی ساری بیماریاں اکٹھیاں کر لو ایک طرف، اور بخل بیماری ایک طرف، جو انسان کے ایمان میں بھی بیماری پیدا ہوتی ہے اور انسان کے جسم اور اعمال میں بھی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ظلم اور بخل، اس نے قتل و غارت پہ قومیں برباد کر دی ہیں، حدوں سے تجاوز کیا گیا۔ اور آپ تصور کر لیجئے، دولت عثمانیہ تو دولت عثمانیہ تھی، عباسی دور میں جب اموی خاندان ختم ہوا، عباسی خاندان کے سفاح انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کی ایک داستان قائم کی، ذرا کتابیں اٹھائیے کہ وہ لوگ جو قبروں میں مدفون تھے ان کو قبروں سے نکال کر لٹا کر ان پہ گھوڑے چڑھا دیے، مردوں کو سولی پہ لٹکا کے کوڑے برسائے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امت کے لیے ایک ایسا میدان گرم ہوا۔ پھر جب امت اسلامیہ ظلم اور زیادتی پہ اتر آتی ہے تو اپنی قوت کو کھو بیٹھتی ہے، جس کے نتیجے میں
تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو گھٹنے گھٹنے مسلمانوں کے خون پہ تاتاریوں کے گھوڑے دوڑتے نظر آئے. مسلمانوں ظلم و زیادتی مالی اعتبار سے ہو، ظلم و زیادتی قلم سے کوئی بات لکھنے والی ہو، ظلم و زیادتی فکری اور سوچ اور تصورات کی ہو، ظلم و زیادتی ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارنے کے ساتھ ہو، ظلم و زیادتی کا ہر پہلو، ہر زاویہ، ہر رویہ مسلمانوں سے دور رہنا چاہیے. اگر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے ایتھکس کی حفاظت چاہتے ہیں تو ظلم و زیادتی سے دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں علی من ظلم معاہدہ، جس شخص نے ظلم کیا اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے. بگ پروجیکٹ شروع ہوا، کانٹریکٹ سائن ہوا، پیمنٹس روک لی گئی، لین دین چل رہا ہے، نہ جانے کس گناہ کی پاداش میں 26 لاکھ روکا جا رہا ہے، اور 2 سال میں پارٹی غائب ہوتی ہے اور تیسرے سال پارٹی دوبارہ انٹر ہو جاتی ہے، بازار کے اندر کہتی ہے بس جی نہیں تھا، نہیں دے سکا. اس بھائی کے خون پسینے کے مال کو ہڑپ کیا گیا تو آخر کن آرگومنٹ کے تحت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جس کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے ظلم کرتا ہے، او انتقصہ حقہ، یا اس کے حق کو دبا لیتا ہے، کم کر دیتا ہے، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام کرواتا. انٹرنیشنل قانون ہے، اکارڈنگ ٹو دا لا آف انٹرنیشنل 8 گھنٹے کی بجائے کمزور انسان ہے 13 گھنٹے کام کروا رہا ہے اور تنخواہ 8 گھنٹے کی دے رہا ہے. ظلم ہے، زیادتی ہے. اگر اس طرح کرتا ہے او اخذ شیئا بغیر حق بغیر طیب نفس منه، اور کسی انسان کی خوشی نہیں ہے، کسی کی گاڑی دیکھی وہ چھین لی، کسی کی گاڑی دیکھی وہ چھین لی، اس پہ راضی نہیں ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں تو اکڑ کے چلتے ہو ظالموں، انا حجیجہ یوم القیامہ، آنا تو قیامت کو اللہ کے سامنے ہے، تیار ہو کے آنا، تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے محمد تیار ہوگا. ظالم اپنے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کو قیامت کے دن دیکھے گا. اس لیے فرمایا ظلم بھی نہ کرو، ظلم کی مدد بھی نہ کرو. فرمایا مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق مثل بعیر تردى وهو يجر بذنبه. مسلمانوں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، جن کا سہارا نہیں ان کا سہارا بننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں طاقت آئی ہے تو اس طاقت کا غلط استعمال کیا جائے. سلیمان علیہ السلام کو طاقت ملی، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جنوں کو تابع کر دیا، انہوں نے سب سے پہلے بیت المقدس بنوائی، ان سے آرچے بنوائی، ڈیزائن کروائے، اور امت کو کھانا کھلانے کے لیے پہاڑوں کے اندر دیگیں بنوائی. طاقت کا استعمال دین کی سربلندی کے لیے، طاقت کا استعمال اسلام کی سپریمیسی کے لیے کہ اسلام کس طرح نکھر کے سامنے آتا ہے، نہ کہ طاقت کا استعمال اس لیے کہ اسلام ذلیل کیسے ہوتا ہے. ظلم اور اسلام اکٹھا یہ کیسے؟ چڑیا کو ذبح کرتے وقت فرمایا چھری کو تیز کر کے چھری چلانا. من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ. تم چڑیا کو جلدی ذبح کر دو گے، حلال چیز ہے، حلال بھی کر دیا، چھری تیز کر کے ذبح کرو گے، اس عمل کی وجہ سے بھی قیامت کو اللہ کی رحمت کی برکت تم پہ برس جائے گی. فاختہ کے بچے صحابی نے پکڑ لی، اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، کہتے من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها.
کس نے ساختہ کے بچوں کو پکڑا ہے؟ لٹا دے اس کے بچوں کو. محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے. یہاں ایک نمازی مسلمان کے ساتھ ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. پرندہ اس کے ساتھ بھی ظلم کرنا پسند نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات میں دے رہا ہوں. آپ نے تو ڈس انفارمیشن سنی ہوگی کہ اسلام میں دہشت گردی ہے, اسلام میں بڑا فساد ہے. اسلام ہر اس زاویے سے دور ہے جس میں انسانیت نہیں رہتی ہے. ظلم اور اسلام کے سین لام میم جو ہے, یہ مادہ جو ہے روٹ اس بات میں دلالت کرتا ہے سلامتی ہے ہی اسلام میں, اور اسلام ہے ہی سلامتی کا پیغام, اور ایمان امن سے ہے, امن کا پیغام ہے تو ایمان ہے, اسلام ہے. اللہ یہ بات ہر ایک کے سینے میں پیوست کر دے اور سمجھا دے, اور یقین بھی کر لے. مسلمان آج بھی یقین بھی نہیں کرتا, اپنے ہی خلاف کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے مسلمان. نہیں, مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں, اسلام نے تعلیمات ایسی نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عدل سکھایا اور ظلم سے دور کیا. عمر ابن عبد العزیز, جس کا قصہ میں بار بار سنا چکا ہوں, 2 سال حکومت ملی ہے, 99 سے 101 تک 2 سال 24 مہینے بھی پورے نہیں. لیکن عدل و انصاف کیسا قائم کیا کہ بھیڑ اور بھیڑیا بھی اکٹھے چرتے نظر آ رہے ہیں. جب چرواہا چروا رہا تو اپنی بھیڑوں کو, ایک بھیڑ کو بھیڑی نے اٹھایا, بھاگ پڑا, تو اس نے بجائے اس کے کہ بھیڑ کو چھڑاتا کہتا ہے مات عمر ابن عبد العزیز, آج عمر مر چکا ہے. یہ اس نیک عورت کا بیٹا ہے جس کو ماں نے کہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کہا خلیفۃ المسلمین نے منع کیا کہ پانی نہیں دودھ میں ڈال کے بیچنا. آج ہم تو نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ٹوئے بھر لیتے ہیں نا, ہاں مینڈک بھی چلا جائے تو چلا جائے. ہاں, اور ہوا, کہنے والوں نے کہا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلمان کی جب غیرت دور ہوتی ہے تو قسم بھی اٹھاتا ہے کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا, اور میرے خیال میں وہ سچا ہے, اس نے پانی میں دودھ ڈالا ہے, دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا. بات صحیح کر گیا ہے, صحیح کہا اس نے, پانی میں دودھ میں پانی نہیں ڈالا, پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا. نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کھالوں پہ گندا پانی ڈال کے یہ ظالم دودھ پلانے والے قیامت کو کیا حساب دیں گے. بیٹی کو ماں نے کہا بیٹا خلیفۃ المسلمین تو رات کی تاریکی میں نیند کے آغوش میں ہوگا, کوئی دیکھ رہا ہے؟ کہا میری اماں کیسی باتیں کر رہی ہو, خلیفہ کا رب تو جاگ رہا ہے نا, وہ تو دیکھ رہا ہے. اس بیٹی کا رشتہ پھر عمر نے